میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جو مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کو فالتو کہنا علیہ باللہ، یہ صراحتاً بے ادبی ہے، صراحتاً اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی مرزا صاحب، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی، بالکل واضح میں آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں، آج توبہ کیجئے، بلکہ ان اقوال کو دیکھ کر آپ کے بارے میں اللہ سے ہدایت کی دعا ہی کروں گا، آپ کے اوپر میں نے کوئی تبرہ نہیں پڑھنا ہے، جس طرح کہ آپ کی عادت ہے آپ اوروں کے اوپر تبرہ کہتے ہیں۔ تو نفل کا مطلب یہ یعنی وہ نمازیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافی پڑھی ہیں، فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، علیہ باللہ فضول نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ نبی کی نمازیں علیہ باللہ یہ فضول اور فالتو تھی، استغفر اللہ العظیم۔ مرزا جہمی نے اپنے سابقہ کئی بیانات میں اور کئی پوڈکاسٹ کے اندر فرض نمازوں کی فرض رکعات کے علاوہ باقی جو رکعات ہیں ان کے بارے میں مختلف سٹیٹمنٹس اور بیانات دیے ہیں۔ پہلے تو صرف یہی کہتا تھا کہ فرض رکعات کے علاوہ باقی رکعات آپ نہ بھی پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف فرائض ہی کافی ہیں، اور باقی یہ جو فقہاء نے تقسیم کی ہے سنت موقدہ کی، سنت غیر موقدہ کی، یہ تقسیم بعد میں فقہاء نے کی ہے، یہ تقسیم حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ مرزا جہمی کا فالتو کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا یہ مرزا جہمی کی بہت بڑی جسارت ہے۔ امت کے محدثین ائمہ علماء میں سے آج تک کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف فالتو کی نسبت نہیں کی۔ باقی یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے، یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا۔ ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ہم نے کبھی نعوذ باللہ یہ بات نہیں کی ہے کہ آپ نے سنتے نہیں پڑھنی، ہم خود بھی وطر پڑھتے ہیں، اور آپ تو جو ہے وہ ایک وطر کے بھی قائل ہے، میں تو پڑھتا ہی ہمیشہ الحمدللہ کم از کم 3 ہے یا 5 یا 7، تو میں تو وطر چھوڑتا ہی نہیں ہوں اللہ کے فضل سے۔ اس کے علاوہ بھی فجر کی سنتیں بھی زور کے ساتھ جو سنتیں موقع ہیں ہم تو پورا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ رضاکارانہ نماز ہے، اس کو آپ فرض اور واجب نہ بنائیں، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ سوال نمبر 5 ہے انیش رضا کا، پوچھتے ہیں کہ ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں سنت کے لفظ نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ اس میں نے بات سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تھی، اس کے حوالے سے کچھ؟ میرے بھائی یہ بولے بھائی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میری وہ ویڈیو غور سے سنیں جو میں نے ویڈیو ڈسکس کی ہے، آپ مقدمہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سوال در سوال کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ نماز کی 2 ہی ڈویژنز ہیں، فرض اور نفلی۔ رہا نفلی نماز کو سنت بولنا تو اس سے کس کو اختلاف ہے؟ بولے ضرور سنت کا لفظ۔ میں نے جو یہ بات بولی تھی نا کہ احادیث میں سنت کا لفظ آیا نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 4 سنت زور سے پہلے، 2 سنت زور کے بعد، یہ اس طرح نہیں آیا ہوا۔ یہ 4 رکھتے ہیں زور سے پہلے، 2 رکھتے ہیں زور کے بعد، اور اس کو تطوعاً نماز کو کہا گیا ہے، یعنی اضافی نماز، نفلی نماز۔ تو یہ سنت نماز کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ باقی وہ جو ترمذی سے پیش کرتے ہیں نا، وہ سنت طریقے کے معنوں میں ہے، جیسے قرآن میں ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت، طریقہ، نہ کہ سنت کوئی نماز ہوتی ہے۔ نماز یا فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے، اور تیسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ وہ جو نفلی نماز ہوتی ہے نا، اسی کو آپ کبھی سنت بول دیتے ہیں، کبھی سنت موقدہ بول دیتے ہیں، کبھی غیر موقدہ بول دیتے ہیں، کبھی آپ اس کے لیے وطر کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ نمازیں 2 ہیں، فرض اور نفل، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر سمجھیں گے تو پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ سنت آپ نے کہنا ہے ان کو کہہ لیں، آپ فجر کے 2 فرضوں کو بھی سنت بول سکتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام فجر کے 2 فرض نہیں پڑھتے تھے؟ سنت ہے، لیکن اپنی انٹینسٹی میں وہ کیا ہے؟ کیا وہ نفلی نماز ہے یا فرض نماز؟ تو ہم کہتے ہیں وہ فرض نماز ہے۔ اس طرح فجر سے پہلے 2 رکھتے ہیں، سنت ہے، بالکل سنت ہے، لیکن اپنی انٹینسٹی میں سنت ہے۔ وہ جو تفریق ہے کہ نمازوں کی 2 اقسام ہیں، ان میں وہ کیا ہے؟ فرض اور نفل، یہ 2 ہیں اقسام۔ ان میں فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ نفل میں آتی ہیں، اور اس کے ثبوت میں نے وہ بخاری مسلم سے وہ حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوافل میں سے
سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اما عائشہ حنفیوں کی سب سے بڑی سنت کو نفل کہہ رہی ہیں, اور نفل ان کا مطلب ہے اضافی, جس کے لیے میں نے فالتو کا لفظ بولا تھا تو یہ کہتے ہیں سنت کو فالتو کہہ دیا. بھئی فضول نہیں کہا, فالتو, ایکسٹرا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو الفاظ کا کھلواڑ اس کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اما عائشہ اسے نفل ان کہہ رہے ہیں, اضافی. فجر کی وہ سنتے ہیں جس کے پیچھے دیوبندی اور بریلوی حنفی فرض ضائع کر دیتے ہیں. آگے فرضوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے وہ 2 سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی ضروری ہیں. ان کو اما عائشہ کہہ رہی ہے نفل, تو باقی سنت تو پھر شاہی کوئی نہیں رہے. تو ان کے لیے جو سنت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ طریقے کے طور پر بولا جاتا ہے. انٹینسٹی میں 2 ہی نمازیں ہیں, یا نماز فرض ہوگی یا نفل ہوگی, تیسری کوئی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر سنت کا لفظ آئے تو ضرور بولیں آپ. سنت کا لفظ تو ہم بھی بولتے ہیں, میں نے وتر کے لیے نہیں بولا کہ سنت ہے, لیکن جب میں وتر کو سنت بول رہا ہوتا ہوں نبی اسلام کے طریقے میں بول رہا ہوتا ہوں. اگر وہ آپ انٹینسٹی دیکھیں تو اس میں وہ نفلی نماز ہے. نمازیں 2 ہی ہیں, فرض اور نفل, تیسری کوئی نماز نہیں ہے. اس طریقے سے انسانیت میں جو لوگ ایمان لے آئے ان میں مین اگر کیٹیگری کی بات کریں تو 2 ہی ہیں, کہ یا انسان نبی ہوگا یا امتی ہوگا, تیسری چیز کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں امتیوں میں آگے آپ بے شک ایک سام بناتے رہے. اہل البیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اس کے بعد صحابہ کرام کا ہے, اس کے بعد تابعین کا ہے, تبع تابعین کا ہے, لیکن یہ سارے کے سارے ہیں امتی. اب آپ مجھ سے پتہ کا جھگڑا کر رہے ہیں, نہیں یہ آپ نے وہ جو لفظ امتی بول دیا نا, یہ حضرت ابوبکر تو امتی نہیں ہے, وہ تو صحابی ہیں. اور بھائی صحابی اور امتی 2 آپس میں اپوزٹ ورڈ نہیں ہے. صحابی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی صحبت کی, اور امتی کے طور پہ, نہ کہ پیغمبر کے طور پر. اپنی انٹینسٹی میں صحابی کیا ہے, امتی ہے. اپنی انٹینسٹی میں نبی کیا ہے, وہ اللہ کا رسول پیغمبر ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ قرآن میں تو آیا کہ نبی خود اپنے اوپر بھی ایمان لے کے آئے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ ایمان لائے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام خود اپنے اوپر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام جب اپنے اوپر ایمان لے کر آئے تو وہ نبی علیہ السلام اپنے امتی نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا جو لیول ہے وہ نبی والا ہے. تو اپنی انٹینسٹی میں جس طرح نفلی نماز, سنت موقدہ, غیر موقدہ, یہ ساری ٹرمنالوجیز آپ فقہا کے ہاں ڈیفائن کرتے ہیں, اسی طریقے سے اپنی انٹینسٹی میں جو امتی ہیں وہ صحابی بھی ہوں گے, وہ اہل البیت بھی ہوں گے, وہ تابعین بھی ہوں گے, تبع تابعین بھی ہوں گے, لیکن اوورآل وہ کیٹیگری کیا ہے, نفل کی. اس انٹینسٹی میں نے کہا تھا کہ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں, اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض کے علاوہ جو نفلی نماز تھی, تطوعاً, یہ الفاظ ہے, اضافی جو پڑھتے تھے, تطوعاً عربی میں کہتے ہیں والنٹیئرلی, رضا کرانہ طور پر, یہ اس کا ترجمہ ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ زہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور زہر کے بعد 2. یہ نہیں کہا کہ زہر کے ساتھ 4, نہیں, زہر سے پہلے 4, زہر کے بعد 2, یعنی زہر کی نماز سے الگ کر دیا اسے. مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو اس بات کو آپ سمجھیں. تو میں اپنی اس بات کے اوپر بالکل قائم ہوں کہ احادیث کے اندر جو نمازیں آئی ہیں وہ 2 ہی ہیں, فرض اور نفلی نماز. نفلی نماز میں سنت موقدہ, غیر موقدہ, وتر, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. وہ جتنی مرضی آپ کریں, یہ فقہا نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ان کے لیے. صرف سنت کوئی ڈیفائن نہیں ہوئی ہے میرے بھائی. جو لوگ کہہ رہے ہیں سنت کا لفظ حدیث میں ہے, وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے طور پر ہے, اور دوسرا ان کے وہ کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ یہ سنت کسی کو نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ. سنت کا لفظ کبھی نہیں بولتے, اور وتر کو کہتے ہیں واجب. صرف سنت کہیں نہیں بولتے یہ. جی نیکسٹ.